کسی گورکشک کو یا کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں وہ نمائندے ہونے کے ناطے کسی کے بھی گھر میں گھس جائیں، کسی کے بھی گھر پر ڈرانے دھمکانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو ورغلا کر ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جہاں بی جے پی حکومت مسلمانوں کو ڈرانے اور دھمکانے اور قربانی میں رکاوٹ پیدا کرنے کا کام کر رہی تھی کہ شرنو سلگر نے جو وہاں پر اسپاٹ پر پہنچ کر جو ہنگامہ آرائی کی وہ کس بنیاد پر کی؟ کیا ان کو بھی قانون سکھانے کی ضرورت ہے؟ وہ مشتعل ہو کر لوگوں کے مجمع میں جو ہے نا اپنے آپ کو کیا بتانا چاہتے تھے، کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست کرناٹکا میں اقتدار کی منتقلی کے بعد جہاں یہاں کی عوام نے برسر اقتدار پارٹی بی جے پی کو نکال باہر کر دیا اور اس کی جگہ کانگریس کو اقتدار سونپا۔ جب سے کانگریس اقتدار میں آئی ہے الحمدللہ یہاں کے تمام شہری بڑا ہی سکون اور چین محسوس کر رہے ہیں اور اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ خاص طور سے عید الاضحیٰ کے موقع پر جہاں بی جے پی حکومت مسلمانوں کو ڈرانے اور دھمکانے اور قربانی میں رکاوٹ پیدا کرنے کا کام کر رہی تھی، وہیں پر کانگریس نے خاص طور سے میں کہوں گا کہ کانگریس کے ضلع گلبرگہ کے انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے جب اس بات کی وضاحت کی کہ کسی گورکشک کو یا کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، اور انہوں نے پولیس کو باضابطہ طور پر یہ کہا کہ جو کوئی بھی گورکشک کے نام پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اس کو خلاف مقدمہ درج کیا جانا چاہیے اور اس کو سزا دی جانی چاہیے۔ جو بھی معاملہ ہے اس کی صرف شکایت درج ہو، قانون اپنا کام کرے گا جو بھی غیر قانونی کام کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد سے دیکھا گیا کہ الحمدللہ ساری ریاست کرناٹکا میں سبھی نے اس بات کا جو ہے نا نوٹس لیا اور الحمدللہ کہیں پر کوئی معاملہ پیش نہیں آیا اور کوئی شکایت درج نہیں ہوئی۔ لیکن عید کے تیسرے دن جب بسوا کلیان میں وہاں کے منتخبہ نمائندہ ایم ایل اے نے جب وہاں پہنچ کر ایک گھر کے اوپر ہنگامہ آرائی کی اور یہ کہا کہ وہاں پر گائے کی قربانی ہو رہی ہے، لہذا اس نے وہاں پر دروازے پہ تھپتھپانا اور دروازے کو کھولنے کرنے کی کوشش کی تو اور اپنے بہت سے سمرتھکوں کو ساتھ لے کر وہاں پر ہنگامہ آرائی کی، وہاں پر نعرے لگائے گئے۔ تو اس قسم کی جو حرکت ہوئی اس کو دیکھ کر تمام لوگ بہت مشتعل ہوئے، لیکن چونکہ عید کا موقع تھا اس لیے وہاں معاملے کو بگاڑنا نہیں چاہتے تھے لوگ، بات کو جہاں کا وہاں کر دیا گیا۔ سوال یہاں یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک عوام کے منتخبہ نمائندے جو ایک اعتبار سے اس تمام حلقے کی جو ہے نا وہ نمائندگی کر رہے ہیں، انہیں اگر کہیں کوئی ایسا معاملہ نظر آتا ہے جہاں پر کوئی قانون کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ پولیس میں اس کی اطلاع دیں اور پولیس کے ذریعے انہیں گرفتار کریں، ان کے خلاف کیس درج کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں وہ نمائندے ہونے کے ناطے کسی کے بھی گھر میں گھس جائیں، کسی کے بھی گھر پر ڈرانے دھمکانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو ورغلا کر ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ ان کی یہ جو حرکت ہے ہر طرف سے اس کی نندارنا ہو رہی ہے، بڑی ہی مذمت ہو رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہاں ایسا کچھ ہو بھی رہا تھا تو ان کا یہ کام نہیں تھا کہ اس گھر پر خود پہنچ کر ہنگامہ آرائی کریں۔ تو ایسے میں جبکہ قانون اپنا کام کر رہا ہے، ان لوگوں کو جو گھر کے مکین تھے جن کی طرف سے وہاں پر قربانی ہو رہی تھی انہیں گرفتار بھی کیا گیا، گوشت بھی ضبط کیا گیا، فوری ویٹرنری ڈاکٹر کو بتایا گیا کہ وہ اس گوشت کی جانچ کرے کہ یہ کون سا گوشت ہے۔ ویٹرنری ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ گائے کا گوشت نہیں ہے، اور پھر اس گوشت کو فارنسک لیبارٹری کو بھیجا گیا، اور فارنسک لیبارٹری کی جب رپورٹ آئے گی تو قانون اپنا کام کرے گا۔
میرا سوال آج یہاں پر یہ ہے کہ شرنو سلگر نے جو وہاں پر اسپاٹ پر پہنچ کر جو ہنگامہ آرائی کی وہ کس بنیاد پر کی؟ کیا ان کو بھی قانون سکھانے کی ضرورت ہے؟ وہ مشتعل ہو کر لوگوں کے مجمع میں جو ہے نا اپنے آپ کو کیا بتانا چاہتے تھے، کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب سے حکومت کا اقتدار جو ہے نا بدل گیا ہے، جب سے کانگریس کی حکومت آئی ہے، بی جے پی کے جتنے ایم ایل ایز ہیں وہ اپنی زبان درازی کو جو ہے نا بند کر دیے ہیں، اور وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اب ان کی حکومت نہیں ہے، اور اب اس طرح دوسری قوموں کے ساتھ منافرت پھیلا کر، ہندو مسلم کر کر وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ 5 سال تک یہ حکومت بدلنے والی نہیں ہے۔ تو ایسے میں غیر ضروری طور پر سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے جناب ایم ایل اے صاحب نے جو کچھ کیا وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت کی طرف سے وضاحت ہونے کے باوجود بھی اس طرح کا جو ہے نا معاملہ پیش آنا اور شرنو سلگر کی جانب سے ماحول کو خراب کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لینا چاہیے حکومت کو، لے کر ایم ایل اے کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ بسوا کلیان جو امن اور شانتی کا گہوارہ ہے، جو مہاتما بسویشور کی جنم بھومی ہے، آپ دیکھیں گے کہ بسوا کلیان میں جہاں پر مہاتما بسویشور کا جنم استھان ہے، جہاں پر ایک مندر بنا ہوا ہے، وہ اطراف میں تمام مسلمانوں کے گھروں سے گھرا ہوا ہے، اور وہاں پر گنگا جمنی تہذیب کا ماحول ہے۔ آج تک وہاں پر کبھی فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہوئے ہیں۔ ایسی جگہ کے اوپر جناب ایم ایل اے صاحب نے وہاں پر ماحول بگاڑنے کی جو کوشش کی ہے وہ قابل مذمت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ منتخبہ نمائندے ہیں، وہ جو ہے نا ایم ایل اے ہیں، اور بجائے اس کے وہ ایک جو ہے نا سڑک چھاپ غنڈے کی طرح گھر پر گھس کر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، تو وہاں کے لوگوں کو بھی چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ اسی طرح سے پیش آئے۔ لیکن میں تعریف کروں گا کہ وہاں کے لوگوں کی کہ انہوں نے امن کی صورتحال کو بحال رکھا، اور وہ مشتعل نہیں ہوئے، باوجود اس کے کہ بہت سے نعرے لگائے گئے۔ ایسے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، اور خاص طور سے مسلم برادری کے لوگوں سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یقینی طور پر آج جو ہے نا جو ماحول کرناٹکا میں ہے اس سے امن اور سکون محسوس کر رہے ہیں، آپ بالکل جو ہے نا سرکشت اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو کام کر رہے ہیں وہ قانون کی نگاہ میں غلط نہ ہو، کیونکہ ہندوستان کا جو ماحول ہے، جو قانون ہے، وہ سب کے لیے برابر ہے، وہ چاہے ہندو ہو یا چاہے مسلمان ہو۔ اس لیے میں مسلمانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ حکومت اپنے حساب سے اگر آ گئی ہے، جو منافرت نہیں پھیلاتی، جو ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو بھڑکا کر حکومت نہیں چلاتی، بلکہ ایک سیکولر حکومت آ گئی ہے، تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ حکومت کا ساتھ دیں اور قانون کے مطابق ہر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔